تو وزیر آباد پر جو حملہ ہوا عمران خان پر، اس کے بعد ابھی تک اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے لیکن ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی اس حوالے سے بتا رہی ہے کہ کیوں ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی ہے، اور پارٹی کے اندر باہر پنجاب حکومت کے کردار پر بھی اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ تو ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے تحقیقات ظاہر ہے نہیں ہو پا رہی ہیں، لیکن وہ جو ملزم ہے مبینہ وہ ہمارے سامنے آ گیا، اس کے 2 بیان بھی سامنے آ گئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت ماحول ہے اس میں ایک عدم اعتماد کی فضا ہے، اور سب جاننا چاہتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں۔ سیاسی ڈائلاگ کے بجائے فی الحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو للکارنے پر زور ہے، جبکہ حکومت جس کا سٹیک سب سے بڑا ہوتا ہے، جو ڈیفیوز کر سکتی ہے ساری صورتحال کو، جس نے بڑی تصویر کو کینوس پہ دیکھنا ہوتا ہے، مصالحت اور مفاہمت سے معاملات حل کرتی ہے، لیکن حکومت کا جو رد عمل ہے وہ اینٹ کا جواب پتھر جیسا ہے۔ تو آپ نے ان کی پریس کانفرنس کی گفتگو کے لہجے سے اندازہ لگا لیا ہوگا، اور ساتھ ہی حکومت نے اب جناب حملے کو جواز بنا کر تحریک انصاف کی کسی بھی اسلام آباد میں کسی بھی اجتماع پر اجازت نہ دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ وجوہات عمران خان کو مذہبی انتہا پسندی سے لاحق خطرات بتائے گئے ہیں۔ پہلے ہی مبین حملاور کے بیانات کو لے کر حکومتی وزراء بیانیہ بنانے میں مصروف ہیں۔ تو اسی تمام تر ایشو پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سابق گورنر سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی لطیف کھوسہ صاحب موجود ہیں، اور عثمان ڈار صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ذرا کھوسہ صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں، کیونکہ آپ قانونی معاملات کو بھی بہت اچھا جانتے ہیں، اور آپ نے ظاہر سیاسی بہت ادوار بھی دیکھے ہیں۔ تو کھوسہ صاحب بتائیے گا، خان صاحب کے الزامات پر فل کورٹ کی جو استدعا ہے وہ کتنی قابل عمل ہے؟ کیا آئینی طور پر اتنی گنجائش ہے عدالت کے پاس کہ وہ ان معاملات کی تحقیقات کو دیکھے جن کی تحقیقات ابھی ہوئی بھی نہیں ہے، اور کیا ان کا ٹرائل نہیں، جن کا ٹرائل بھی نہیں ہوا ہے، چاہے وہ عمران خان کا معاملہ ہو یا پھر ارشد شریف صاحب کا معاملہ ہو؟ لیکن صدف، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان جو ہمارا ریگولیٹڈ بائی کوڈیفائڈ لا ہے، یعنی ہمارا ایک آئین اور قانون کے تابع ہمارا نظام چلتا ہے، اس کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی گئی ہیں ایف آئی آر درج نہ کر کے۔ یعنی ایک ایسا وقوع جس میں قتل بھی ہوا ہے، ایک شخص قتل ہوا ہے، اور عمران خان کے علاوہ 12-13 اور بھی زخمی ہیں جن کو گولیاں لگی ہیں، اور جو قابل دست اندازی سنگین جرائم کے جو ہے زمرہ میں ہمارے قوانین میں آتا ہے، اس کی پرچہ نہ درج ہونا، جبکہ 154 ضابطہ فوجداری میں یہ لازم اور واجب ہے کہ جب بھی قابل دست اندازی جرم کی رپورٹ کی جائے تو ایس ایچ او پابند ہے کہ وہ پرچہ درج کر کے اور تفتیش کی شروعات کرے جو قانون کے مطابق ہوگی۔ تو ہمارے آئین میں جو چیز ہے کہ ریاست کی وفاداری، اور ریاست کیا ہے سمجھنے کی بات ہے۔ آرٹیکل ریاست ہے عوام پاکستان جو نیچے سے لے کر اوپر تک مقتدر کیے گئے ہیں، یعنی ڈسٹرکٹ اسمبلی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، صوبائی اسمبلی صوبائی حکومت، پارلیمنٹ اور وفاقی حکومت۔ اس میں نہ عدلیہ ہے نہ کوئی اور افواج پاکستان ہے، یہ ریاست کی تعریف ہے، اور ریاست کی وفاداری لازم اور واجب ہے ہر ایک پر، اور آئین اور قانون کی تابع داری ہر شہری کا فرض ہے۔ تو آئین اور قانون کی تابع داری اور ریاست کی وفاداری، خدا را ہم نے یہ جو ہے ہم نے کھوسہ صاحب، لیکن یہ جو فل کورٹ کی استدعا ہے، وزیر اعظم کی جو فل کورٹ کی استدعا ہے، یہ کتنی قابل عمل ہے اور آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ جو معاملات ہمارے سیاسی ہیں، جو ریاست کے معاملات ہیں، جو ریاست نے حل کرنے ہیں، چونکہ ریاستی آئین میں مقتدر کی گئی ہے، تو عوام کو اپنے معاملات کسی اور کے ہاتھ میں، کبھی ہم داڑھی اپنی مقتدر حلقوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، کبھی عدلیہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ کتنے مارشل لا لگے، کتنی جو وزارت عظمیٰ اور حکومتوں کو عدالتوں نے برخاست کیا۔ کیوں کر ہم اپنے معاملات کو خود اپنے طے نہیں کرتے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود ہی سبھی کو اپنی چھوڑنی چاہیے۔ حکومت کی جانب سے یہ کمیٹی بن جائے۔ آپ اس تجویز سے اتفاق نہیں کر رہے پھر کھوسہ صاحب؟ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں جی، عدالت کو کیا سر میں درد ہے عدالت کے؟ یہ نالش لے کر جائیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ
वजीर आजम साहब की तकरीर पर तो किसी ने सुओ मोटो लेना नहीं। दूसरी बात यह है कि वजीर आजम साहब के तो क्या नक्शा बना के ये सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के जरिए कोई पटिशन लेके जाना चाहते हैं कि आर्टिकल 184(3) में डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल पब्लिक इम्पोर्टेंस है और उसको जो है सुप्रीम कोर्ट खत लिखने का है खोसा साहब, खत लिखेंगे की जाएगी। इस्तदा जब करेंगे तो ये खालिसतन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सवाब-ए-दीद है कि वो इसको पब्लिक इम्पोर्टेंस का समझते हुए फुल कोर्ट बिठाते हैं या नहीं बिठाते। मेरी नजर में ये जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा। और प्राइम मिनिस्टर साहब को ये ले जाना ही नहीं चाहिए। ये सियासी मामलात हैं जो सियासतदानों ने हल करने हैं और ये इन्हीं को हल करने चाहिए। कोई बाजी की मिसाल हमारे सामने रखिएगा जो फुल कोर्ट कमीशन के हवाले से हो और मामलात आपको लगा हो कि उसमें फिर गए हो, उसको हमें जरा बताइएगा कोई प्रेसिडेंट। देखें, फुल कोर्ट बिल्कुल बैठा जब 3 नवंबर वाला जो मिनी मार्शल लॉ जिसको कहते हैं, जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने लगाया था और जो मैं उस वक्त अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान था, उस पर फुल कोर्ट बैठी थी और वो सिंध हाई कोर्ट बार फुल कोर्ट कमीशन की बात हो रही है जो इस्तदा की है खोसा साहब, वजीर आजम ने जो इस्तदा की है फुल कोर्ट कमीशन। फुल कोर्ट कमीशन की आज क्या चीज होती है, ये पहली दफा मैं सुन रहा हूँ आपकी जानिब से कि फुल कोर्ट कमीशन होना चाहिए। तो ये कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 1956 है जो वफाकी हुकूमत को ये अख्तियार देता है कि वो कमीशन बना सकते हैं, लेकिन अगर अदलिया के जरिए होगा तो फिर चीफ जस्टिस को वो इस्तदा करेंगे और लिख कर इस्तदा करेंगे और टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाकर भेजेंगे कि इन अमूर पर जो है एक अदालती कमीशन बनाई जाए अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1950। लेट्स सी, और लेट्स सी के वो ये कहते हैं वो खत लिखेंगे। लेट्स सी जरा